السلام علیکم۔ ستمگر سیزن 2 تحریر نور آصف قسط 6۔ سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے لیے میں سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اور آپ کو ستمگر سیزن 2 کیسا لگ رہا؟ ویوز تو بہت اچھے آ رہے ہیں۔ امید کروں گی کہ آپ لوگ سبسکرائب بھی کریں گے۔ شروع کرتی ہوں آج کی ایپی اس دعا کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کے تمام غم پریشانیاں دور کرے اور آپ کو راحت دے، آمین۔ احان عمل کو چھوڑ کر غصے سے باہر آیا۔ باہر لان میں احان کافی دیر تک ٹہلتا رہا۔ دل کا درد تھا کہ چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ شدید درد کی لہر احان کے دل میں اٹھتی اور پورے وجود میں پھیل جاتی۔ احان قطرہ قطرہ مر رہا تھا۔ برسوں پہلے جس آگ میں وہ عمل کو جھلسانا چاہتا تھا، آج اس آگ میں خود جھلس رہا تھا۔ ہاں، وہی تو ذمہ دار تھا اس دل کے درد کا، اس تنہائی کا، سالوں کے ہجر کا۔ احان نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ اس سانس میں ہزاروں صدیوں کی تشنگی تھی۔ خلا کا لفظ کسی چابک کی طرح لگا تھا احان کو۔ نہیں عمل، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، کبھی نہیں۔ میں تمہارے وجود پر کسی اور کی چھاپ برداشت نہیں کر سکتا۔ تم صرف میری ہو عمل، صرف میری۔ احان مضطرب سا لان میں چکر لگاتا باہر طویل ترین کوریڈور میں آیا۔ چوکیدار احان ملک کو اتنی سردی میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بارش تھم چکی تھی مگر ہوا کے تھیپڑے اور شدید ہو چکے تھے۔ وہ خود اس وقت گرم کوٹ پہنے، اونی ٹوپی پہنے، گیٹ سے ملحقہ چھوٹے سے کمرے میں ہیٹر آن کیے بیٹھا تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ احان کے ساتھ تھا اور 2 سالوں میں اس نے سردی کی شدید قہر برساتی راتوں میں احان کو اکثر ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے ترہم امیز نگاہوں سے احان کو دیکھا۔ پتہ نہیں کیا غم کھائے جا رہا ہے احان صاحب کو۔ اللہ ان کو سکون عطا کرے۔ رحیم کاکا دعا دیتے ہوئے اٹھ کر احان کے پاس آئے۔ احان اپنے تمام ملازموں کے ساتھ بہت مہربان تھا۔ وہ ان کے بنا کچھ کہیں ان کی امداد کرتا تھا، ان سے بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ تمام ملازم بھی احان سے بہت محبت کرتے تھے۔ صاحب، آج سردی بہت ہے، اندر چلے جائیں، بیمار پڑ جائیں گے، رحیم کاکا احان کے پاس آ کر بولے۔ اس جسم کو اب کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ اس جسم میں جو درد ہر وقت پنپتا ہے وہ محسوس ہی نہیں کرنے دیتا کسی اور تکلیف کو۔ احان خود سے بڑبڑایا۔ جی؟ رحیم کاکا احان کی بڑبڑاہٹ سن نہ سکے تھے۔ کچھ نہیں رحیم کاکا، آپ جائیں، میں ابھی چلا جاتا ہوں اندر۔ جی صاحب۔ رحیم کاکا یہ کہہ کر جانے ہی لگے تھے کہ احان نے پکارا، رحیم کاکا۔ جی صاحب۔ رحیم کاکا پلٹے۔ وہ آپ کے پاس سگریٹ ہے؟ احان نے اس سے پہلے کبھی اسموکنگ نہیں کی تھی مگر آج عمل کی باتوں نے اس کا دل چیر کر رکھ دیا تھا جیسے۔ رحیم کاکا متعجب نظروں سے احان کو دیکھتے ہوئے احان کو اس کی مطلوبہ چیز ہاتھوں میں تھما کر چلے گئے۔ احان ہاتھوں میں سگریٹ دبائے دوبارہ سے لان میں آیا اور وہاں پر چیئر پر بیٹھ کر سگریٹ کو منہ لگائے لمبے لمبے کش لینے لگا۔ شاید اس طرح اس کے دل کا درد کم ہو جاتا، مگر وہ جانتا تھا یہ تو صرف خود کو بہلانے کا ایک طریقہ ہے، ورنہ یہ درد تو صرف عمل کی قربت، عمل کی محبت ہی دور کر سکتے تھے۔ احان کا پورا وجود شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ صرف عمل کی محبت کی پھوار ہی ان شعلوں کو ختم کر سکتے تھے۔ عمل رات کو صوفے پر ہی بیٹھے بیٹھے کب سو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح کی روشنی کی پہلی کرن کھڑکیوں سے جھانکتی اندر آئی تھی۔ عمل ہڑبڑا کر اٹھی، جلدی سے ٹائم دیکھا جہاں صبح کے 7 بج رہے تھے۔ عمل نے جلدی سے اپنے کپڑے پہنے جو اب سوکھ چکے تھے، کوٹ پہنا اور ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے باہر آئی تھی۔ وہ جلد از جلد اس گھر سے دور جانا چاہتی تھی۔ عمل باہر آئی ہی تھی کہ لان میں ایک چیئر پر احان بیٹھا نظر آیا جو کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہا تھا۔
امل نے حیرانگی سے اسے دیکھا جو بنا کسی گرم کپڑے کے سو رہا تھا۔ امل نے اسے دیکھ کر جھرجھری لی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ وہ کرسی پر سکڑا سو رہا تھا، ماتھے پر بکھرے بال، ہونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے ہوئے تھا۔ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہا تھا، بالکل ایک معصوم بچے کی طرح۔ آج بھی تمہاری شخصیت ویسی ہے، وہی آن بان والے شخص لگتے ہو، وہی شاندار پرسنالٹی جو اگلے بندے کو پل میں تمہارا اسیر کر دیتی ہے، وہی چہرے پر معصومیت، وہی نرمی کا تاثر جس سے تم میرا دل تسخیر کر چکے تھے۔ چپکے سے میرے دل کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ امل استحصائیہ مسکرائی تھی، اور اسی طرح چپکے سے ہی میرے دل سے اتر گئے۔ احان ملک، جس طرح کے تم نظر آتے ہو تم بالکل ویسے نہیں ہو۔ تم ایک ڈبل فیس انسان ہو، اندر سے اور باہر سے اور۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں احان ملک، نفرت۔ امل غصے سے منہ پھیرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ احان ملک ہڑبڑا کر اٹھا تھا، اسے اپنے پاس امل کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ احان جلدی سے اندر کی طرف بڑھا، مگر اسے لاؤنج میں کہیں نظر نہ آئی۔ احان نے جلدی سے کمرے کی طرف بڑھا، وہاں پر امل کے اتارے ہوئے کپڑے نظر آئے جو امل نے رات کو پہنے تھے۔ احان نے واش روم اور ہر جگہ امل کو دیکھا، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ احان جلدی سے باہر گیٹ کی طرف گیا۔ گیٹ کا دروازہ کھلا دیکھ کر احان باہر سڑک پر آیا، مگر امل کہیں نہیں دکھائی دی۔ احان نے لمبا گہرا سانس لیا تھا، یعنی کہ وہ جا چکے ہیں۔ احان شکست خوردہ قدم لیے اندر داخل ہوا، گیٹ بند کرتا اپنے کمرے میں آیا۔ امل کے اتارے ہوئے کپڑوں کو کافی دیر تک سینے سے لگا کر بیٹھا رہا، اور پھر بہت احتیاط سے ان کپڑوں کو اپنی الماری میں رکھ دیا۔ امل جب ہوٹل میں آئی تو داور کو نیچے ہوٹل لابی ایریا میں بے چینی سے ٹہلتے پایا۔ امل کو دیکھ کر داور بے قراری سے آگے بڑھا۔ امل، تم کہاں تھی رات بھر؟ تم ٹھیک تو ہو؟ داور پریشانی کے عالم ایک ہی سانس میں بولا تو امل مسکرا کر رہ گئی۔ داور، میں ٹھیک ہوں، مگر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تمہیں کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ امل مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی۔ امل، میں نے رات جاگ کر گزاری ہے، پوری رات میں نے کانٹوں پر گزاری ہے۔ ساری رات تمہیں فون کرتا رہا، مگر تمہارا فون نان ریچیبل آ رہا تھا۔ کہاں تھی یار تم؟ میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ داور، میں بالکل ٹھیک ہوں، بارش کی وجہ سے راستے بند تھے تو مجھے ادھر ہی رکنا پڑا۔ امل نے داور سے احان والی بات چھپائی تھی۔ وہ پہلے ہی اتنا پریشان تھا، وہ اسے بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر امل، تم مجھے لینڈ لائن سے ہی فون کر دیتی، داور نے شکوہ کیا۔ داور، لینڈ لائن بھی نہیں مل رہا تھا، میں بہت تھک گئی ہوں، اب میں آرام کرنا چاہتی ہوں، امل تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ وہ واقعی میں بہت تھک گئی تھی۔ کل رات احان کے گھر میں ہر گھڑی اس نے بہت بے سکونی سے گزاری تھی، امل کہتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ داور کی نظروں نے دور تک امل کا پیچھا کیا تھا۔ وہ امل کے ہر رنگ سے واقف تھا، کچھ تو ایسا ہے جو امل اس سے چھپا رہی ہے۔ داور بے چینی سے سوچتا ہوا اپنے روم میں چلا گیا۔ امل، کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ داور اور امل اس وقت ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، سردی کی وجہ سے ہوٹل میں رش کافی کم تھا، زیادہ تر ٹیبل خالی تھے۔ امل اور داور ایک الگ تھلگ اور پرسکون ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے لگے بڑے بڑے گلاس والز جہاں سے دور بلندی پر سرسبز پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش پھر شروع ہو چکی تھی، ایک عجیب پرفسوم اور اداس منظر پیش کر رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، مگر مجھے یہ ڈیل احان ملک کے ساتھ نہیں کرنی، مجھے اس سے کوئی بدلہ نہیں لینا، مجھے یہاں سے جانا ہے، بس مجھے اٹلی واپس جانا ہے۔ داور امل کی بات پر یکدم سیدھا ہوا تھا۔ امل، کیا ہوا ہے؟ کل تک تم بالکل ٹھیک تھی، آج اچانک کیا ہو گیا ہے؟ کل کی میٹنگ میں کوئی بات ہوئی ہے کیا؟
کچھ نہیں ہوا، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ایک بات داور، مجھے ہان ملک کے ساتھ کام نہیں کرنا اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی بدلہ لینا ہے۔ عمل جھنجھلاتی ہوئی بولی۔ لیکن عمل کیا داور؟ اس نے تمہیں گولی ماری تھی، پورے 48 گھنٹے بعد تم ہوش میں آئے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ ہاں بتاؤ۔ تمہارا بیان پولیس والوں نے ریکارڈ کیا؟ ہماری FIR پولیس والوں نے درج کی۔ احان ملک کا نام سنتے ہی ان لوگوں کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ کتنا بااثر ہے وہ، اور ہم لوگ تو چیونٹیوں جیسے ہیں اس کے سامنے، جسے جب چاہے وہ مسل کر رکھ دے۔ یقیناً احان ملک نے تب بھی پولیس والوں کو پیسے دے دلا کر وہ کیس رفع دفع کر دیا ہوگا۔ وہ مجھے طلاق نہیں دے گا داور۔ عمل کی آنکھوں میں آنسو پانی کی صورت میں اکٹھے ہونے لگے۔ عمل نے بے دردی سے اپنی آنکھیں مسلیں۔ تمہیں احان نے کچھ کہا ہے نا؟ داور نے عمل کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ عمل نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، کل رات کی میٹنگ احان ملک کے ساتھ تھی۔ واپسی پر بارش اور سگنل نہ ہونے کی وجہ سے احان ملک مجھے ڈراپ کرنے آ رہا تھا کہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے مجھے اس کے گھر رکنا پڑا۔ میں نے اس سے خلا مانگی تھی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ داور نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ عمل، اس نے تمہیں پھر سے ہرٹ تو نہیں کیا؟ عمل نے نظریں چرائی تھیں۔ عمل، سچ بتاؤ، اس نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ ہرٹ تو نہیں کیا؟ داور مضطرب ہوا تھا۔ نہیں داور، اس نے مجھے ہرٹ نہیں کیا، مگر وہ بالکل پہلے والا احان ملک ہے۔ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن میں جانتی ہوں وہ ڈبل فیس انسان ہے۔ تم نہیں جانتے داور، جب وہ میری زندگی میں آیا تھا میں اس کے لیے جیسے کانچ کی گڑیا تھی۔ وہ مجھے چھوتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، کہیں میں ٹوٹ ہی نہ جاؤں۔ کتنے وعدے، کتنی قسمیں کھائی تھی، کیا ہوا؟ عمل کی آواز بھیگی تھی۔ ہر وعدہ، ہر قسم اس نے اپنے بھی پیروں تلے رون دیا۔ پاپا بیٹے سے بڑھ کر درجہ دیتے تھے احان کو۔ پاپا کتنے روئے ہوں گے، تڑپے ہوں گے میرے لیے، مگر احان ملک کو رحم نہ آیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ جھوٹا ہے وہ، پھر سے ایک جھوٹا وعدہ۔ اس نے میرے وجود کو ہی نہیں، میری روح کو بھی زخمی کیا ہے۔ اس کے لیے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ عمل ایک دم سے جیسے ٹوٹ کر بکھری تھی۔ عمل کا ایک ایک لفظ داور کے دل کو چیر رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس سب کا قصوروار سمجھ رہا تھا۔ کاش وہ عمل کو چھوڑ کر نہ جاتا تو آج شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ داور، وہ مجھے ڈائیورس نہیں دے گا، وہ ساری زندگی مجھے اپنے نام پر بٹھائے رکھے گا۔ عمل کی بات پر داور چونکا تھا۔ عمل، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ تمہیں بہت جلد طلاق دے گا۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ داور نے عمل کو دیکھتے ہوئے اپنائیت سے کہا۔ خود سے بھی زیادہ یقین ہے تم پر۔ عمل آنکھوں میں آنسوؤں کی چادر لیے دھیمے لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ ہم اٹلی جائیں گے، مگر احان ملک سے ڈائیورس پیپر سائن کروا کر۔ داور حتمی لہجے میں کہتا ہوا کچھ سوچنے لگا۔ احان اپنی سیکرٹری شانزی کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہی ہوا تھا کہ احان کا موبائل رنگ ہوا۔ نمبر دیکھ کر احان کا موڈ بے انتہا خراب ہوا تھا۔ ہیلو، احان سرد آواز میں بولا۔ ٹھیک ہے، آ رہا ہوں، احان سپاٹ انداز میں کہتا فون بند کر چکا تھا اور اپنے قدم ہوٹل کے باہر کی جانب بڑھائے۔ شانزی حیران ہوئی۔ سر، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ احان بنا کچھ بولے تیز تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ اتنی تیزی سے قدم اٹھا رہا تھا کہ شانزی کو بھاگ کر اس کے ہم قدم ہونا پڑا۔ سر، کلائنٹ ناراض ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کتنی مشکل سے ہم نے میٹنگ کے لیے ان سے ٹائم لیا ہے۔ احان ایک دم رکا۔ میرے لیے جو امپورٹنٹ ہے میں وہیں پر جا رہا ہوں، احان نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر سر، یہ ڈیل ہمیں نہ ملی تو کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا۔ شانزی احان کا سرد اور سپاٹ چہرہ دیکھ کر آہستگی سے بولی۔ واٹ ایور مس شانزی، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے چلنا ہے تو میرے ساتھ چلیں، ورنہ آپ یہاں پر رک سکتی ہیں، احان سنجیدگی سے کہتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ شانزی نے گھور کر احان کی پشت کو دیکھا تھا اور پھر بھاگتے ہوئے احان کے پیچھے گئی تھی۔ شانزی حیرانگی سے احان ملک کو دیکھ رہی تھی جو بے انتہا سنجیدہ اور سرخ چہرہ لیے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ یہ احان سر کو کیا ہوا ہے؟
ابھی کچھ دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھے۔ یہ میٹنگ کتنی امپورٹنٹ تھی احان سر کے لیے؟ کس کا فون ہو سکتا ہے؟ شانزے لب کاٹتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے رکی۔ احان ملک گاڑی کو لاک کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ احان ملک گرے اسٹریپ شرٹ، گرے جینز پہنے ہوئے تھا اور گرے ہی کوٹ پہنے ہوا تھا۔ احان نے ہوٹل میں داخل ہوتے ہی کوٹ اتار کر اپنے بازو پر ڈالا تھا۔ اس سردی کے موسم میں بھی احان ملک کے وجود سے شعلے نکل رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے داور کا فون آیا تھا جس میں اس نے اسے عمل کے متعلق بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ احان ملک کو تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ اس کی بیوی کے متعلق داور نے اس سے ہی بات کرنی تھی۔ دل میں بھانبڑ جل اٹھے تھے۔ احان کا جی اس ٹائم پوری دنیا کو آگ لگانے کو کر رہا تھا۔ شانزے نے رک کر معتجب نظروں سے احان کو دیکھا۔ سر، ہوٹل کافی گرم ہے مگر سردی پھر بھی ہے، آپ کوٹ پہن لیں۔ شانزے کی بات پر احان ملک نے گھور کر شانزے کو دیکھا۔ شانزے نے گڑبڑاتے ہوئے نظریں چرائی تھیں۔ یکدم احان رکا تھا اور رک کر اپنی آئی برو ایک ہاتھ کی انگلیوں سے مسلی تھی اور بالوں میں اضطرابی انداز میں ہاتھ پھیرا۔ احان ملک ایک دم بہت بے چین ہوا تھا۔ شانزے نے احان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے ہی ایک خوبصورت سی لڑکی ایک انتہائی ہینڈسم لڑکے کے ساتھ ایک ٹیبل کے گرد بیٹھی ہوئی تھی۔ احان غصے سے آگے بڑھا جہاں امل اور داور بیٹھے ہوئے تھے۔ احان نے امل کو اپنی سخت نظروں کے حصار میں لیا اور اس کے سامنے چیئر کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ شانزے بھی احان کے ساتھ والی چیئر پر برجمان ہوئی۔ احان نے داور کو بالکل نظر انداز کیا ہوا تھا اور امل کو اپنی سخت سپاٹ قہر برساتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ امل اس وقت ڈارک بلو لانگ فراک اور چوڑی دار پجامے میں ملوث تھی۔ دوپٹہ اس نے مفلر سٹائل میں لیا ہوا تھا۔ کندھے پر ایک طرف آف وائٹ چھوٹی سی گرم شال ڈال رکھی تھی۔ بالوں کو اونچی پونی کی صورت میں باندھا ہوا تھا۔ ہاتھوں کو سینے پر باندھے وہ سنجیدہ چہرہ لیے سامنے دیکھ رہی تھی۔ احان ملک کو اس نے ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ بات تو احان ملک کو اور آگ لگا گئی۔ شانزے نے گھبرا کر ایک نظر احان کو ملک کو دیکھا جو سرد نظروں سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ماحول بہت تناؤ کی صورت لیے ہوئے تھا۔ شانزے نے دوبارہ سے احان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ شانزے کو وہ لڑکی بے انتہا خوبصورت لگی۔ ڈارک بلو سوٹ میں اس کی سفید رنگت اور نمایاں ہو رہی تھی۔ خوبصورت نین نقش، سب سے بڑھ کر اس کی گہری نیلی آنکھیں بے انتہا خوبصورت تھیں۔ اس پر گہری لمبی پلکوں کا سایہ ان آنکھوں کو اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ شانزے ایک دم عمل سے جیلس ہوئی تھی۔ بے شک احان ملک اسے سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا مگر وہ جانتی تھی احان کی آنکھیں ستاروں کی مانند چمک رہی ہیں کیونکہ آج سے پہلے شانزے کو یہ آنکھیں بے انتہا بنجر لگتی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار شانزے کسی سے جیلس ہوئی تھی، کسی کے حسن کے آگے مرعوب ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ واقعی میں اتنی خوبصورت تھی یا پھر احان کا ایسے اس کی طرف دیکھنا اس کو بے انتہا خوبصورت بنا رہا تھا۔ شانزے کو اپنا آپ پھیکا لگنے لگا اسی کے سامنے۔ شانزے اس وقت وائٹ ٹائٹ پینٹ اور وائٹ لوز سی جرسی شرٹ پہنے ہوئی تھی۔ شرٹ کندھوں سے نیچے ڈھلکی ہوئی تھی۔ بالوں کو اس نے بڑے سٹائل میں چٹیا بنا کر ایک سائڈ پر ڈالا ہوا تھا۔ مسٹر احان ملک، یہ کچھ پیپرز ہیں، ہم یہ ڈیل کینسل کرتے ہیں۔ ہم نے سائن کر دیے ہیں، آپ بھی سائن کر دیں۔ داور نے پھیلی خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ احان ملک نے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ پیپر لیے تھے اور پیپرز کو ایک نظر دیکھ کر انہیں ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ خلا کے پیپرز ہیں، پلیز ان پر سائن کر دو۔
داور نے خلا کے پیپرز احان کی طرف بڑھائے۔ شانزے حیران ہوئی خلا کے پیپرز کا سن کر۔ احان پیپرز تھامتا ہوا ہنسا تھا۔ عمل نے ایک نظر احان ملک کو دیکھا تھا۔ احان ملک بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عمل نے احان ملک کی سرخ اور سپاٹ نظروں کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے اپنی نظریں پھیری تھیں۔ احان نے خلا کے پیپرز پکڑ کر مسکرا کر ایک نظر عمل کو دیکھا اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ عمل نے غصے سے احان ملک کو اور ان پیپرز کو دیکھا جو ٹیبل پر ٹکڑوں کی صورت میں پڑے تھے۔ منع کیا تھا نا تمہیں میں نے کہ یہ خرافات اپنے ذہن سے نکال دو، تمہیں خلا نہیں ملے گی۔ احان نے ذرا سا آگے جھک کر ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے عمل کو سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ احان تم عمل سے ایسی بات نہیں کر سکتے۔ داور اپنا غصہ ضبط کرتا اپنے لہجے کو حتی الامکان ہموار کرتا ہوا بولا۔ احان نے اپنا ایک ہاتھ گردن پر پیچھے کی طرف لے جا کر پھیرا تھا اور اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ دوسرے ہی پل احان نے ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ عمل نے ایک دم ہڑبڑا کر داور کو دیکھا تھا۔ شانزیں بھی گھبرائی تھیں۔ آس پاس کے لوگ بھی متوجہ ہوئے۔ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، تم بیچ میں مت بولو تو تمہارے لیے یہی ٹھیک ہوگا، احان نے داور کو سخت لہجے میں وارن کیا۔ احان تماشا مت کرو یہاں پر، داور بھی غصے سے بولا۔ تماشا میں کر رہا ہوں یا پھر تم؟ احان یکدم چیخا تھا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے اور عمل کے معاملات سے تم دور رہو تو پھر تم دور رہو۔ شانزے کو اپنے سامنے سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ خلا، بیوی، عمل، احان سر شادی شدہ ہیں۔ شانزے کو اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ بہت شوق ہے نا تمہیں پیپر دکھانے کا؟ چلو ایک پیپر میں دکھاتا ہوں مس عمل احان ملک۔ احان ایک ایک لفظ چباتا ہوا عمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ مس شانزے بلو رنگ کی فائل دیں مجھے۔ احان نے ابھی تک نظریں عمل پر گاڑی ہوئی تھیں۔ شانزے نے جلدی سے وہ فائل احان کو پکڑائی۔ یہ لیں مس عمل احان، ان پیپرز پر آپ کے سائن بھی موجود ہیں، اچھی طرح دیکھ لیں۔ آپ یہ کانٹریکٹ بیچ میں نہیں چھوڑ سکتی، آپ کو یہ کانٹریکٹ پورا کرنا پڑے گا اور نہ ہی آپ اس ملک سے باہر جا سکتی ہیں۔ احان ملک نے چیئر سے ٹیک لگا کر عمل کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ عمل بے یقینی سے ہاتھوں پہ پکڑی فائل کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی پیپرز تھے جو احان ملک نے کل رات اس سے سائن کروائے تھے اور اس نے غصے میں بنا پڑھے سائن کر دیے تھے۔ داور نے بھی بے یقینی سے ان پیپرز کو دیکھا۔ عمل نے یکدم وہ فائل اور اس میں موجود پیپرز پھاڑ دیے۔ احان ملک ابھی بھی چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے اطمینان سے عمل کو دیکھ رہا تھا اور ایک دم مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ ویسے ناحق آپ نے اتنی محنت کی مائی ڈیئر وائفی۔ یہ پیپرز فوٹو کاپی تھے، اوریجنل میرے پاس ہیں، غصے میں شاید آپ نے دیکھی نہیں۔ احان ملک اطمینان سے بولتا ہوا عمل کو سلگا گیا۔ مسٹر احان ملک، میں آپ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گی اور نہ ہی آپ کی شکل دوبارہ دیکھنا پسند کروں گی۔ میں آج ہی اٹلی واپس جا رہی ہوں، دیکھتی ہوں آپ مجھے کیسے روکتے ہیں۔ عمل ایک ایک لفظ چباتے ہوئے غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ داور بھی عمل کے پیچھے گیا تھا۔ احان نے داور کو عمل کے پیچھے جاتا دیکھ کر استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ بے چینی سے اپنی بیٹ پر ہاتھ پھیرا تھا اور پھر ٹیبل پر بچھے کپڑے کو ایک دم کھینچا تھا۔ ٹیبل پہ پڑے شیشے کے گلاس اور برتن چھناکے سے نیچے گر کر چکنا چور ہوئے تھے۔ شانزے ہڑبڑا کر چیئر چھوڑ کر اٹھی تھی اور خوفزدہ نظروں سے احان کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں۔